ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو ملنے والی تھی، علی سو رہے تھے تو جبرائیل بھول کر محمد کو دے گئے۔ ہم وہ فضیلت نہیں بیان کرتے، ہم تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہ انہیں جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ کے شرف سے ملی ہے، میرے آقا کی نسبت سے بھی ملی ہے۔ علی علی اس لیے ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کا لعاب پاک پیا تھا۔ علی اس لیے علی ہے، علی کی اپنی فضیلت ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حیدر کرار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا، جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا۔ مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن 9 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملا کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کے وہ سچا دین ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا 9 سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چلے گا، نہیں، میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے مولا اس 9 سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے۔ اس قوت کا عالم یہ ہے اللہ اللہ، خیبر کی جنگ میں چلو، حیدر کرار کی شجاعت دیکھو، خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں کا ایسا قلعہ جس پر انہیں ناز تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور مل کر کے بھی ان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتی، مگر میرے نبی تشریف لے گئے ہیں، قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا، جنگ نہیں ہو پا رہی تھی، یہودی اوپر سے تیر پھینکتے تھے، صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس پسپائی کو دیکھ کر کے اعلان کرتے ہیں اے صحابہ آج سو جاؤ، آج سو جاؤ، کل صبح ہونے دو، میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا نبی بھی پسند کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا اتنا فرمانا تھا، نیند کس کو آئے، نیند کس کو آئے؟ میرے آقا کے اس فرمان پر سارے صحابہ جاگتے رہے، پتہ نہیں صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ مجمع میں صبح فجر کے بعد سارے جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ آج کا علم، آج کے خیبر کا علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ حضور نے سب جگہ نظریں دوڑائی، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں میرا نام ہوگا، میرا نام ہوگا۔ اچانک میرے آقا کی زبان سے نکلا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ اس وقت وہ مجمع میں بھی نہیں تھے، مجمع میں بھی نہیں تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بیمار ہو گئے، بخار آیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آشوب چشم، آنکھیں بہنے کی بیماری آتی ہے، آشوب چشم آ گیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں، اس لیے سوئے ہیں۔ کہا جاؤ اٹھا لاؤ، جاؤ اٹھا لاؤ۔ اٹھ کر کے آئے، اسی حالت میں آئے، بخار زدہ بدن ہے، آنکھیں تپ رہی ہیں اور آنکھوں سے پانی روا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا علی جاؤ، آج کی فتح اللہ نے تمہارے نام لکھی ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اتنی بڑی جنگ کا علم بیمار کے ہاتھ میں دیا، آشوب چشم کے ہاتھ میں دیا، نہیں، صحابہ کا یہ یقین تھا جس کے ہاتھ میں میرے آقا پرچم پکڑا ہے پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی، فتح اس کے قدموں میں ہی ہوگی۔ دیکھا بھی صحابہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دن بیمار تھے۔ اللہ اللہ، بیمار کا حال جب یہ ہے تو پھر صحت کا حال کیا ہوگا؟ حیدر کرار للکارتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو پکار رہے ہیں، آ جاؤ، جس کی ماں نے جنم دیا ہے وہ میرے سامنے آئے۔ اس وقت ایک مرحب نامی بڑا یہودی تھا جس کو ناز تھا کہ وہ 1000 سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اکیلا لڑ سکتا ہے، وہ گرجتے ہوئے آیا، ہے کوئی آج مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی جواب دیا، پورا شعر مجھے یاد نہیں، کہا انا الذی سماک حیدرا، اے آدمی تو میرے سامنے آیا ہے، آجا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کسے کہتے ہیں تفصیل میں جاؤں گا، عربی کی خصوصیت پر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی۔ عربی میں صرف شیر کے لیے 1000 لفظ آتے ہیں، شیر کے لیے اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، شیر کو جو ہے جیسے انگلش میں لائن ہے، ٹائگر ہے، تھوڑی تھوڑی سی تقسیم کے بعد عربی میں شیر کو اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، عباس بھی کہتے ہیں، حیدر بھی کہتے ہیں، کئی نام آتے ہیں، لیکن شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے حملہ کرتا، کبھی ہار نہیں مانتا۔
پچھاڑتا ہوا حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس مرحب کے پاس آئے اور اس جنگ کا پانسا اسی وقت پلٹا. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غراتے ہوئے جیسی آیا, آپ نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر مارا, جس کی وجہ سے اس کا سر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا. مرحب وہ یہودیوں کا رئیس سردار چند سانحات میں, چند لمحات میں زمین پر آیا. اس وقت پورے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی تھی. سب سے پہلا جو قتل بدر میں بھی ہوا تھا وہ حیدر کرار نے ہی فرمایا تھا. علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے وہاں پر عبد ود کو مارا تھا. اور ہر جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر کے جسے بھیجتے. ہم سنی اس فضیلت کے قائل ہیں, ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ اتنا ہی نہیں, 9 سال کی عمر میں میرے آقا نے جو دعا دی ان کو, اس دعا کا ثمرہ یہ ہے, فتح ہو گیا خیبر, لیکن اس کا دروازہ جو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ 40 صحابہ مل کر اسے ہلا رہے تھے, ہل نہیں رہا تھا. 40 صحابہ, میں سمجھتا ہوں اس وقت کے صحابی کی ایک صحابی کی طاقت آج کے 100 باڈی بلڈر کی طاقت ہوگی. آج کے جو 100 باڈی بلڈر, ایک کچے باڈی بلڈر نہیں, جو اچھے باڈی بلڈر ہیں, ان کی 100 جوانوں کی طاقت کے برابر ایک صحابی کی طاقت ہوگی. اس زمانے کے 40 صحابہ خیبر کے پھاٹک کو ہلا رہے تھے, نہیں ہل رہا تھا. سبوں نے پھر یہی کہا, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ. صحابہ نے حضرت علی کو بلایا. بخار زدہ ہے, آشوب چشم ہے, مرحب کو ابھی مار کر کے آیا ہے. صحابہ نے کہا پھاٹک ہلتا نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے, ایک ہاتھ میں پرچم ہے, دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس پھاٹک کو, اس دروازے کو دھکا دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیبی طاقت پتہ نہیں علی کے اندر کہاں سے آئی تھی, وہ ایک ہاتھ سے ہلا اور تقریباً 40 گز دور جا کر کے گرا. وہ حیدر کرار کی طاقت ہے. خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ صحرا علی کے نام پر جاتا ہے. اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار. سنی اس فضیلت کے قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, قوت پروردگار, قوت یزداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی. اگر نوجوان کا ذکر آئے کبھی تو ہم جوان کس کو کہتے ہیں, صرف اچھل کود کرنے والے کو نہیں. حقیقت میں عربی میں جوان کہتے ہیں علی جیسا ہو. حقیقت میں جوان کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے کس پر, حیدر کرار پر. جانتے ہو اس وقت عمر کیا تھی ہوگی, عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے, میرے لیے بھی, سب کے لیے بھی. علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت صرف 26 سال کی تھی. حیدر کرار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے. نوجوانوں, کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے, یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو چین میں بنائی ہوئی باڈی تھی. والی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے. علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے, 2 درہم تنخواہ لاتے تھے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی, بچے بیمار ہیں, صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں گے. 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی, بچے صحیح ہو گئے, حسنین کریمین صحیح ہو گئے, تو اب منت پوری کرنی تھی, روزہ رکھے. روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے, 5 روٹیاں بنی. کتنی؟ 5. گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسنین کریمین اور فضہ کنیز. 5 روٹیاں بنی, لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے. اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی, مسکین ہوں, مجھے کوئی کھلا دے. سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی, پانی پی کر کے افطار کیا, پانی پی کر کے افطار کیا. منت کا اور بھی ایک روزہ تھا, 2 روزے اور تھے. دوسرے دن روزہ رکھے. روزے کے عالم میں حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں، 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے. آج دفتر خان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہو، یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں، دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں. ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی، ایک دے دیتے، 4 رکھ لیتے، پوری دی تھی. پانی پی کر کے روزہ رکھے. تیسرا بھی روزہ تھا اور تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے، تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی. آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا. پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا. کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے، میں کہیں اور کیوں جاؤں، میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں، یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا. 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی. 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں. کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے. سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا، اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا. حیدر کرار کی طاقت کیا تھی، میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا. اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے، لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے. بچے کنارے بیٹھے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آئے، بات کرنے کی سخت نہیں تھی. حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گئے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اے رسول، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے. اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا. اے رسول، جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے، کھانے نعمت ان کے گھر میں اترا، جنت سے کھانا آیا. کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک ہو علی، مبارک ہو فاطمہ، وہ مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا. وہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی قیدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے. اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے. علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا، اردو کی کتابوں میں ملتا ہے. میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا، لیکن بات پتے کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے، لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے، قدم گنتے جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا، عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں. اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر میں بتاؤں، اس زمانے کے 1 لاکھ روپے دینے کے برابر ہے. اس زمانے کے 1 لاکھ دینے کے برابر ہے. قدم کتنے پڑے ہوں گے؟ اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے. حضور کی شان سے ضیافت کی. یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے. گھر آئے تو آپ غمگین تھے. غمگین کیوں نہ ہو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے. کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا. پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی، حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے. حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بلائیں، آپ بھی قدم گن کر کے آئیں. کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کا، ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے، کہاں خرچہ کریں گے. حضرت فاطمہ کا توکل دیکھو. کہتی ہیں اے علی، ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، انتظام کرے گا رب تعالیٰ. حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کے کہاں جائیں، وہ دختر رسول تھی. یقین کیا اور گئے. آقا کل وہاں گئے تھے، آج ہمارے یہاں چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی. صحابہ کو کہا چلو ساتھ چلتے. حضرت علی گنتے گئے قدم.
فاطمہ نے کہا ہے، گنتے ہوئے گھر تک آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، جو تھا صحابہ کھاتے رہے. اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے، اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے. اے صحابہ، جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے. فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری. بات اتنی سنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوش ہو گئے. فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی. دعوت شاندار ہوئی لیکن قدم میں نے گنے اتنے ہو گئے، غلام کہاں آزاد کرے. حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئی. اے مولا، تو نے میری لاج رکھ لی، میں نے تیرے رسول کی ضیافت کی. میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے. ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں. حیثیت نہیں ہے میرے مولا. وہ دعا کرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کیا، علی کہاں ہیں؟ فاطمہ کہاں ہیں؟ اندر سے آئے صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. کہا جبرائیل آئے تھے، ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو. فاطمہ نے دعا کیا، علی نے رسول کے قدم گنے. اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے. عثمان غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے، مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے. ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے. حیدر کرار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے. جس گھر میں حضرت علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کہاں اترتی تھی. جنگ میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، پہاڑ پر ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر کے آتے تھے. ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے، بستر عائشہ پر ہیں، آ گئے جبرائیل امین آیتیں لے کر کے. حضور مسجد نبوی پہ مصلی پہ ہیں، آیتیں آ گئی. نماز کی حالت میں ہیں، آیتیں آ گئی. جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا. جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا. 23 سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے، لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں. حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں جبرائیل وقت ہوا، اللہ کا حکم ہوا، قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے. لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے، اگر اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے، حیدر کرار کے گھر میں ہوتے، اور اگر آیتیں لانی ہوتی جو جبرائیل جنگوں میں آئے، پہاڑوں پہ آئے، مسجدوں میں آئے، مصلی پہ آئے، فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے یا رسول اللہ اپنی دختر سے کہہ دے، پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آ جائے. آیتیں لے کر کے آئے. اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام زمان نے کہا ہے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں. ہم تو دامان اہل بیت کے لیے تو دعا کرتے ہیں. شیخ سعدی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. آج بھی معلوم ہے آپ کو ایک دعا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے کو لکھوا کر کے گئے، اور وہ دعا آج سب کو دی بھی گئی ہے. نہیں دی گئی ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ کے جو متحرک اراکین دھارواڑ میں بھی تھے، انہوں نے پمفلٹ بانٹ کر کے سب کو شائع کیا. سنی کون ہوتے ہیں وہ سنو پہلے. ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. آؤ ہمارے گھر کی چوکھٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں. کورونا وائرس پھیلا ہے، کورونا وائرس پھیلا ہے، لوگ پریشان ہیں،
لیکن بریلی کی سرزمین سے جو وظیفہ دیا جا رہا ہے یہ وظیفہ کہ چوکھٹوں پر لگا لو اے سنی مسلمانوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 طاقتیں ہیں۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 5 طاقتیں ہیں جن طاقتوں سے میں ہر دنیا کی بری گرمی اور وبا کو دور کروں گا، ہر برائی کو میں دور کروں گا۔ وہ 5 طاقتیں کیا ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ایک نبی کریم کی ذات ہے، دوسرے حیدر کرار کی ذات ہے، تیسرے اور چوتھے ان کے شہزادوں کی ذات ہے، اور 5ویں نمبر پر فاطمہ کی ذات ہے۔ ہم ہیں جو پنجتین پاک کو مانتے بھی ہیں، ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے۔ تم اگر کہو گے کالی پٹیاں باندھنا پڑے گا، کالے کپڑے پہننا پڑے گا، زنجیر مارنا پڑے گا، تلوار سے کوٹنا پڑے گا، ماتھا پیٹنا پڑے گا، ہم ایسی محبت نہیں۔ ہم سرے عام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے، ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں، ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانا نہ مارے۔ اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیو، کبھی کوئی تمہیں تانا مارے تو سرٹیفکیٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سرٹیفکیٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خط و خال صحیح نہیں، جن کے اعمال صحیح نہیں؟ ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے، محرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم ہم سے محبت پوچھو گے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، تم اہل بیت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو۔ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے، ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکیٹ تم سے نہیں، شہید کربلا سے چاہیے، حسین سے چاہیے، علی کے گھرانے سے چاہیے۔ چلو دیکھیں گے قیامت کے دن حسین اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے۔ ہمارا یقین ہے ہم نے مشن حسین کو ختم نہیں کیا ہے، حیدر کرار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے، اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں۔ قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو، رسول تک اسی وقت پہنچتے ہو جب حیدر کرار کا نام لیتے ہو۔ سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والوں جاؤ اتنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھو، تمہارا سلسلہ حیدر کرار سے ہو کر کے حضور تک پہنچتا ہے۔ اور جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ برکاتیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ نظامیہ میں بیعت ہونے والوں، ہم سنیوں کا کوئی سلسلہ مدینے تک اس وقت نہیں پہنچتا جب تک باب العلم علی سے ہو کر نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، سب سنیوں کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، علی اس کا۔ بھلا دروازہ چھوڑ کر کوئی رسول کے شہر میں داخل کیسے ہوگا؟ داخل کیسے ہوگا؟ دروازہ چھوڑ کے کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، دروازے سے جائے گا۔ ہم علی کو دروازہ شہر رسول کہتے ہیں۔ اے لوگو تم تانا کیا دو گے ہم کو؟ علی اکرم اللہ وجہہ الکریم کی ہم اس فضیلت کے قائل ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کے پاس آئے گا اسے 2 بار میرے پاس آنا پڑے گا۔ حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں ہی، جو نبی کے پاس 1 بار آئے وہ میرے پاس 2 بار آئے گا، نبی کے پاس 1 بار آئے میرے پاس 2 بار آئے۔ کچھ لوگ جا کر شکایت کیے علی تو ایسا کہہ رہے، اس سے لگ رہا ہے نبی سے بڑھ کر کے فضیلت ہو گئی۔ حضور نے بلایا علی تم نے ایسا کہا؟ کہا یا رسول اللہ بے ادبی کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، آپ کے فرمان ہی کے مطابق۔ آپ نے فرمایا میں مدینہ ہوں علم کا، میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دروازے سے 1 بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا، آئے گا دروازے سے جائے گا دروازے سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا۔ جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا، دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ ہم اس فضیلت کے قائل ہیں۔ حیدر کرار کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، ایمان کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی موت ہے۔
سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کتنے؟ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کو میں پورا بیان نہیں کر سکا. یہ وہ نوجوان ہیں جو 9 سال کی عمر میں اسلام کا علم اٹھانے کی تیاری میں ہیں. 9 سال کے بچے آج ہمارے کہاں ہیں؟ پوچھو. آج میں دعوت دیتا ہوں, کتنے نوجوان کھڑے ہوں گے ناموس رسالت کے لیے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے لیے. تو یہاں پر بہت سارے وہ ہوں گے جو بغل جھانک رہے ہیں. میرے مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں, زمانے کی بات کر رہا ہوں. میرا مجمع تو الحمدللہ اللہ نے چن کر کے بھیجا, اس لیے کہ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کبھی میرے مجمع میں آتا بھی نہیں. مجھے اس چیز کا کوئی سروکار بھی نہیں, میں کبھی ان لوگوں سے الجھتا بھی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے, میں ان سے الجھتا نہیں, اس لیے کہ ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں, ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں. اور اگر آج ہی مجھے کوئی ہمارا بچہ کہہ رہا تھا فلاں ایسے آپ کو گالی دے رہا ہے, فلاں ایسے, ہزاروں محبت کرنے والے ایک نظر کا ٹیکا تو ہونا ہی چاہیے. کوئی تکلیف کی بات نہیں, پورے سارے محبت کرے. ایسا تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا, اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا. ایک بار حضرت یحییٰ نبی ہیں, دعا کیا انہوں نے, اے اللہ سب نبیوں کو تو نے کچھ نہ کچھ عطا کیا, میرے لیے عطا کر کہ کوئی بھی مجھے برا کہنے والا نہ ہو. حضرت یحییٰ نے یہ دعا کی. جانتے ہیں جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے یحییٰ, جو چیز میں نے خود اپنے لیے نہیں رکھی, جو چیز خود میں نے اپنے لیے نہیں رکھی, وہ تجھے کیسے دوں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دینے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے شان میں برے کلمات کہنے والے آج بہت سارے ہیں. تو یہ بات سمجھ کر کے چلو, آج بہت ساروں کو کوسنے والے ہیں. یہاں پر حضرت علی کی بات آئی ہے, ابھی آخری دن ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ, ملا باڑے والے آپ سنبھال لو, اس لیے کہ کربلا ہونے والا ہے 2 دن کے بعد, تھوڑا سا وقت لگے گا. حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ, جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان, لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں. اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں, لیکن دونوں صحابی رسول. سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول. حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا, کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, وہ تو داماد رسول ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر, ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے, ان کی شان میں بھی جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے. مجھے حیرت ہوتی ہے, گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں, فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے, معاویہ باغی تھے, علی حق پر تھے, ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں, ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا, وہ محمد رسول اللہ کی ذات, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اللہ رب العزت ہے. ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ ہاں, بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں, جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں. یہ ظالم یزیدی ہیں, آج بھی ہیں ان کی اولاد میں کچھ لوگ, اولاد کا مطلب ان کے جانشین, اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا, وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں. کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں, یہ شیعہ ہیں, وہ خارجی. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا. اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معاویہ کی شان کو بھی سمجھتے ہیں اور حیدر کرار کی شان کو بھی سمجھتے ہیں. ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑے؟ قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, جنگ جمل جنگ صفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. بتاؤ کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اٹھائے گا اور پوچھے گا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی تھی, جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ تم سے پوچھا جائے, مجھ سے پوچھا جائے؟ ان کا معاملہ ہے, اللہ ان سے پوچھے گا. میاں تو ڈر, تجھے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے.
تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. اس لیے بچو، یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراثیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ. نوجوانوں کو بھی میں تلقین کرتا ہوں، جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ جانا، اس لیے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے، تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے. ایسے جھوٹے اور جعلی پیر بھی آئے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہیں، لیکن ان کے اندر علی کی محبت اتنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کر دیں، باغی ثابت کر دیں. بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بتائیں، دیکھو یزید ان کا بیٹا تھا، حسین کو قتل کیا، بیٹے نے کیا تو کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، کیا اللہ کے نبی کو تانا دو گے؟ ابو جہل دشمن رسول تھا لیکن بیٹے اکرمہ صحابی رسول تھے. باپ کی غلطی بیٹے کو نہیں، بیٹے کی غلطی باپ کو نہیں دی جائے گی. حضرت امیر معاویہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب کربلا کے واقعات ہوئے تھے، نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. تو ان بحثوں میں نہ پڑو. مسلمانوں سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جن کو حلال و حرام ابھی نہیں معلوم، جن کو نماز میں کتنے فرض ہے وہ نہیں معلوم، ارے وضو کے طریقے نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، تیمم کا مسئلہ پوچھ لو تو آنکھیں اوپر چلی جائیں. یہ مسائل جو بیسک ہیں یہ نہیں جانتے. معاویہ کی شان میں بکواس، علی کی شان میں بکواس، اور جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی، یہ بحث چھیڑ کے بیٹھے. آج ان تمام بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو. کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کو لے کر کے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا، اے سنی مسلمانوں، ان اختلافی بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو. سیدنا ابو بکر صدیق، یہ مسئلہ میں اب چھیڑوں گا نہیں اپنے اس مجمع میں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا ہوا تھا، کیوں شک میں ڈالتے ہو 1400 سال بعد آنے والوں؟ حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغیچہ لینے گئی تھی جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، جو باغ فدق تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا، میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں بٹتی، کسی بھی نبی کی وراثت نہیں بٹتی، جو نبی چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے. انہوں نے جو حدیث سنی وہ بیان کر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، ایک باغیچے کو لے کر کے دونوں کے درمیان بات. شیعہ آپ جب بیان کرتے ہیں سننا مت، میں اجازت نہیں دوں گا ان کی تقاریر سننے کی، کیونکہ بھولے مسلمان کبھی بھی بیٹھ جاتے. لیکن جو میں سنا ہوں رو رو کر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. فاطمہ زہرا صدیق اکبر کے پاس گئی، ان کے چہرے پر تماچے مارے، ان کی چادر کھینچ لی، سارے قریش کی عورتوں نے انہیں پتھر مارے. وہ روتی ہوئی گھر میں آئی اور اسی غم میں انتقال کر گئی. ان کو شہیدہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا. یہ جھوٹے قصے گڑھ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اے نادانو، تمہیں کیا معلوم صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے. زندگی بھر اپنی خلافت پہ جب تک تھے وہ باغ کی جو بھی انکم ہوتی تھی وہ سب اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے، اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے. لیکن جو اصول تھا رسول کریم کی حدیث کا وہ انہوں نے سنایا. اب یہاں ایک عقیدہ بھی سنا دوں میں آپ کو. عقیدہ بھی صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باغیچہ دے دیتے ہیں. حضور کی وفات کے بعد حضور کے بیٹے بیٹیوں میں وارثوں میں کون تھا؟ صرف حضرت فاطمہ تھی. تو انہوں نے آیت قرآن کی پڑھی کہ باپ کی وراثت بیٹی کو ملتی ہے تو وہ پوچھنے کے لیے گئی تھی. لیکن جب حضرت ابو بکر نے بتا دیا نبی کی وراثت نہیں بٹتی، عام لوگوں کی وراثت بٹتی، نبی کی وراثت نہیں بٹتی، حضرت فاطمہ واپس آ گئی. معاملہ اتنا ہی ہے، ہم سنی اتنا ہی کہتے ہیں، یہ بھوکتے ہیں. صدیق اکبر کی شان میں غلیظ الفاظ کہتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں حضرت ابو بکر نے ایک اس کے ساتھ عقیدہ بھی دیا، میں مر جاؤں، میں اگر مر جاؤں، اگر 1000 روپے چھوڑا ہوں، میرے بچے ہیں تو اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے، بیٹے کو اتنا بیٹیوں کو اتنا. آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے آپ کی اولاد کو بانٹا جائے گا کہ نہیں بانٹا؟ لیکن مجھے بتاؤ، میں زندہ ہوں ابھی اور میری وراثت اگر میرے اولاد میں بانٹنے کے لیے آ جاؤ گے تو اس کو وراثت نہیں کہتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وراثت نہیں کہتے. شریعت کہتی ہے وراثت موت کے بعد ہی ہوگی. شریعت کیا کہتی ہے؟ وراثت وفات کے بعد ہی ہوگی. صدیق اکبر نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے وراثت اس کی بٹے جو فوت ہو چکا. ہم تو رسول اللہ کو قبر میں زندہ تسلیم کرتے ہیں.
وہ باحیات ہیں، اپنی برزخی زندگی میں ان کی وراثت نہیں بانٹی جائے گی. اور یہی سے شریعت ہمیں یہ بھی عقیدہ دیتی ہے، ہم کوئی بھی ہو، ہمارے انتقال کے بعد ہماری بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی. وہ بیوہ کو اجازت ہے، میں مر جاؤں، آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے، بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. لیکن شریعت کا قانون ہے، رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں پوری عمر بھر کبھی کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اصول ہے زندہ شوہر کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. رسول پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان ازواج مطہرات کے نکاح کا تعلق قبر اطہر میں بھی باقی ہے. اسی لیے تو حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے حجرے میں، وہ چاہتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، اسی حجرے میں دفن ہوئے، وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی. کون؟ حضرت عائشہ. اور ایک عقیدہ میں دیتا ہوں، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، کمرے کی چابی ان کے پاس تھی. حضور ان کے کیا تھے؟ سب کو معلوم ہے نا، حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ شوہر تھے. اور حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ باپ تھے. اب تیسرے نمبر پر حضرت عمر آئے، قبر میں دفن کیے. اس کے بعد حضرت عائشہ نے وہ چابی دوسروں کے حوالے کر دی. پھر اندر حجرے میں نہیں جاتی تھی، خود نہیں جاتی تھی کچرا جھاڑنا صفائی کرنے کے لیے. پوچھا گیا کیوں نہیں جاتی آپ؟ اتنے سالوں تک جاتی تھی. کہتی ہیں میرے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرے باپ ابو بکر صدیق تھے، دونوں میرے لیے محرم تھے، میں ان کے سامنے جا سکتی تھی. جب سے حضرت عمر دفن ہے، ایک غیر محرم کے سامنے جانا ہمارے لیے اجازت نہیں. کوئی ان سے پوچھے عمر تو قبر میں ہے، عائشہ جواب دیں گی قبر میں ہوا تو کیا ہوا، ان کی زندگی بھی زندوں کی طرح ہے. انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے. عائشہ صدیقہ عمر کو جب زندہ سمجھ کر کے حجرے میں نہیں جاتی ہے تو رسول اللہ کی زندگی کا حال کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت عثمان اور حضرت علی کی بات آج تھی، میں کمپلیٹ کر دوں. مولا عثمان، مولا حیدر کرار کی دونوں کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن کی تلاوت کے وقت ہوئی، اور حیدر کرار کی شہادت رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو چاہتے ہوئے مسجد میں شہادت ہوئی. ایک کا محراب ہے، دوسرے کا قرآن ہے. کل قیامت کے دن دونوں شہیدوں کے لیے کون کون کھڑے ہوں گے؟ ایک کے لیے قرآن گواہی دے گا، دوسرے کے لیے محراب مسجد کھڑی ہوگی. اللہ اللہ، ان کی یہ شان ہے. حیدر کرار کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی، دیکھا آپ نے؟ روایات یہ بتاتی ہیں حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. ان روایات میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی. اور آپ جب پیدا ہوئے، ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں حضرت علی دودھ نہیں پی رہے تھے. پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہے تھے، آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے. لوگوں کو ایسا لگا معذور بچہ تو نہیں آ گیا، بیمار بچہ تو نہیں آ، پیتا بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں کھولتا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی ماں کی گود سے خود لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سے دہن مبارک سے لعاب نکال کر حضرت علی کے منہ میں رکھا. انگلی کو انہوں نے چوسنا شروع کر دی. جو ماں کے سینے سے دودھ نہیں پی رہے تھے وہ انگشت رسول پینے لگ گئے. اس دن حضور نے کیا پلایا ہوگا وہ تو حیدر کرار ہی جانا. اسی لیے تو باب العلم کہا گیا ہے. اسی لیے تو علی کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بوجھل ہوگی. یہ برکت آئی تھی وہ رسول پاک کی انگلی سے. اور چوسا تو پہلی غذا پیٹ میں گئی ہے رسول پاک کی انگلی سے. اور اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی. سب سے پہلی زندگی میں اگر کسی کو آپ نے دیکھا تو چہرے رسول کو، چہرے رسول. اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں. جو کعبے میں پیدا ہوا، پہلی غذا حضور کی انگشت مبارک چوسا، اور اس کے بعد دیکھا بھی زندگی میں تو پہلے چہرے رسول دیکھا. ابتدا جس نے زندگی کی یہاں سے کی ہے اس کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے، کون جان سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، خاتمہ ہونا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے دن ہیں، اور فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
کریم مسجد میں آ چکے ہیں، مسجد میں آ چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہوا ہوگا تو روزہ بھی ہوں گے، روزہ بھی ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا. اسی وقت ایک عبد الرحمن ابن ملجم نام کا خارجی کتا آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے وار کیا اور زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے کے باہر سے وہ خنجر باہر آیا. کچھ بھی آپ کو پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا. اتنی خطرناک قسم کا خنجر اس نے مارا اور مسلح پر آپ گر پڑے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی. اے مسلمانوں سوچو، جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی اور اختتام محراب مسجد میں ہوئی، اس علی کی نمازوں کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو یہ بات آئی کہ جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی اور محراب مسجد میں ختم ہوئی. توجہ چاہتا ہوں، جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی محراب مسجد میں ختم ہوئی. اسی لیے مولا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حیدر کرار کی کبھی نماز قضا ہو. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے. عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا تھا. جب میرے آقا بیدار ہوئے رونے لگے. علی زندگی میں پہلی ہے نماز جو قضا ہوئی، مولا کیسے قضا ہونے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ چاہیں تو پلٹائیں. میرے آقا نے اشارہ کیا اے سورج پلٹ جا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے. وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے انہیں جان واپس لوٹا دی صدیق اکبر کو اور انہیں نماز واپس لوٹا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز مکمل کی. سورج اپنے معمول کے مطابق واپس پھر غروب ہوا. پوچھو اس آج سورج سے آج تک ہے کسی نے تجھے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا ہو، لوٹایا ہو؟ تاریخ ہمیں بتا دیں کبھی اس سورج کو کسی نے پلٹایا ہو؟ نہیں میرے عزیزو. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس کو یہ بات کہی تھی میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. اے نمرود تیرے پاس سب سے بڑی طاقت ہو تو ذرا سورج کو پیچھے سے لوٹا کے دکھا، مغرب سے، پچھم سے، ویسٹ سے نکال کر کے دکھا. نمرود نہیں کر سکا. آج کے زمانے کے